نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ آج سے یہاں سورت حامیم سجدہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ دوسرے حامیم ہے، پہلے حامیم سورت مومن ختم ہوئی، آج سے دوسری حامیم 7 حوامیم ہے۔ قرآن پاک کا حسن ان کو کہا جاتا ہے۔ 7 ایسی صورتیں ہیں جو کہ حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ تو اس صورت میں بھی توحید باری تعالی، رسالت اور قرآن کی حقانیت اور سابقہ اقوام جنہوں نے نافرمانی کی ان کا ذکر ہے۔ تو فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ نازل کیا گیا قرآن ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے۔ اللہ کی ایک صفت رحمان ہے، نہایت مہربان، اور رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو رحمان کہتے ہیں ایسی صفت والے کو جو بن مانگے دے۔ رحمان بغیر مانگے، ہمیں کیا کیا دیا، ہم نے کوئی مانگا؟ ہمیں یہ جسم ملا ہے، آنکھیں ملی ہیں، دانت ملے ہیں، بال ملے ہیں، جسم ملا ہے، عزتیں ملی ہیں، عمر ملی ہے، صحت ملی ہے، بن مانگے۔ رحمان کافروں کو بھی اس لیے مل رہا ہے کہ وہ بغیر مانگے بھی دیتا ہے رحمان، اور رحیم جو ہے وہ مانگنے کے بعد دیتا کہ اب مجھ سے مانگو۔ تو مسلمان کا کام ہے دونوں صفتوں کو ماننا، کہ وہ بغیر مانگے بھی کس نے دیا ہے؟ اللہ نے، اور مانگنا بھی کس سے ہے؟ اللہ سے۔ فرمایا تنزیل من الرحمن، کس کے طرف سے نازل قرآن ہے؟ رحمان اور رحیم کی، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، ایسی کتاب ہے جس کی آیات تفصیل کے ساتھ ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کہ سمجھ میں نہ آنے والی، تفصیل کے ساتھ۔ ایک آیت اگر نہیں سمجھ آتی تو اس کی تشریح اللہ نے دوسری جگہ کر دی۔ قرآن کی خود بھی اپنی تشریح کرتا ہے۔ فرمایا کتاب فصلت آیات، ایسی کتاب ہے جس کی آیات تفصیلاً ہے، اور قرآن عربیہ، ایسا قرآن ہے جو کہ عربی میں ہے۔ کسی اور زبان میں کیوں نہیں ہے؟ عربی میں کیوں ہے؟ اس لیے عربی میں ہے کہ اس ٹائم لوگ جو تھے، جس طرح کے تورات اور انجیل جو ہے وہ اللہ نے سریانی اور عبرانی زبان میں نازل کی، اس ٹائم لوگ وہ بولتے تھے۔ تو جس ٹائم قرآن آئے تو لوگ عربی بولتے تھے۔ تو یہ نہ کہیں جی یہ تو ہماری سمجھ سے باہر۔ فرمایا کہ عربی میں، اور پھر عربی ایسی زبان ہے کہ یہ بہت فصیح اور بلیغ زبان ہے، اس کا مقابلہ کوئی زبان نہیں کر سکتی۔ کوئی زبان مطلب ہے کہ یہ جو علماء کرام ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء جو کہ 10-12 سالوں میں عالم بنتا ہے، پھر وہ ساری زندگی پڑھاتا ہے، لیکن قرآن کا علم ختم نہیں ہوتا، چلتا رہتا ہے۔
سالوں پڑھانے کے بعد بھی طالب العلم قرآن عربیہ، تو عربی ایک خوبصورت زبان ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عربوں کو برا بلا نہ کہو۔ آج کل ہم گالیاں دیتے ہیں نا، عربوں کی ایسی کی تیسی، ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ ہاں بعض کو آپ کہہ سکتے کہ بعض اس میں فلاں فلاں ہے، لیکن سارے عربوں کو اگر آپ کہیں گے تو اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے، ایمان نہیں بچے گا۔ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایمان نہیں بچے گا۔ ہم گالی دیں گے تو حضور نے فرمایا کہ وہ بھی عربی ہوں۔ آپ کو مشرکین آپ کے خلاف شعر پڑھتے تھے جو کہ بدتمیزی پہ مبنی ہوتے تھے، کافر۔ تو آپ نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ان کو جواب دو۔ وہ شاعر تھے، لیکن آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آپ اگر ان کو برا بلا کہو گے تو وہ قریش ہے تو میں بھی قریشی ہوں، تو اس میں تو میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ قریشیوں کو اگر آپ کہیں گے کہ یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، تو قریشی تو میں بھی ہوں۔ تو حضرت ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں آپ کو میں ان کی مذمت کروں گا، آپ کو اس طرح نکالوں گا جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ میں یوں کہوں گا کہ وہ قریش جو کافر ہے، جو مشرک، اس میں تو آپ نہیں شامل۔ وہ قریش جو کافر ہے یا مشرک ہے وہ ایسے ایسے۔ تو فرمایا کہ عربوں کو گالی نہ دو۔ یہ آج کل عام رواج ہے، کیونکہ ہمارے لوگ وہاں جاتے کام کے لیے تو ان کی اپنی مرضی ہے، کسی کو تنخواہ دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ نہ جاؤ، جب جاتے ہو تو پھر چپ رہو، جب جاتے ہو تو پھر ہاں کسی ایک شخص کو آپ گالی برا بلا کہہ سکتے ہو، گالی تو نہیں دینی چاہیے، لیکن کسی ایک کو منفرد کہ فلاں ایسا یا فلاں کافر ہے، سارے عرب ایسے ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی شامل ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ عربوں کو برا بلا نہ کہو، میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے اور جنت کی زبان عربی ہے۔ قرآن عربیہ، عربی زبان کا قرآن ہے، لقوم یعلمون، ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، بے سمجھو کو نہیں ہے، زبانیں ہیں نا۔ سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے کہ آدمی کھڑا ہوا اور کہا جی آج شاہ جی آج پنجابی میں تقریر کرنی۔ تو آپ نے فرمایا تم پنجابی سمجھتے ہو؟ کہا جی سمجھتا ہوں۔ لیکن پنجابی میں بے وقوف کسے کہتے ہیں؟ بے وقوف کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو پنجابی نہ ہوئی۔ پھر دوسرے سے پوچھا کہ بے وقوف کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا جی جھلا۔ نے کہا یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی لفظ پورا نہیں ہے۔ تو بعد میں فرمایا کہ جلا یو یا اس طرح کوئی لفظ انہوں نے فرمایا کہ یہ اصل پنجابی ہے، یعنی پنجابی بولتے ہوئے بھی اصل پنجابی وہ سب نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح عربی فرمایا قرآن عربی لقوم یعلمون، جو سمجھنے والے ہیں ان کے لیے یہ قرآن ہے۔ تو سمجھ کس کو ہوتی ہے وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، بشیرا و نذیرا، یہ قرآن خوشخبری بھی سناتا ہے، ڈراتا بھی ہے۔ عمل کرنے والوں کو خوشخبری کہ تمہارا یہ انجام، تمہارے لیے جنت، تمہارے لیے خوبصورتیاں، خوبیاں، و نذیرا، اور جو کہ نافرمان ہیں ان کے لیے ڈراتا بھی ہے، بشیرا و نذیرا۔ لیکن فرمایا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ،
اکثریت جو ہے وہ اعراض کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں اور سنتے نہیں ہیں، سنتے نہیں۔ ایک سننا دو طرح کا ہوتا ہے۔ کیا؟ ایک تو بندہ بیٹھا ہوا ہے جس طرح ہم بیٹھے ہوئے، اس میں اب کون کس نیت سے بیٹھا ہے؟ ایک تو یہ نیت ہے کہ میں سنوں اور اس پہ عمل کروں، اس کو حاصل کروں، یہ سننا ہے۔ اور ایک کہتے ہیں ایک کان سے ڈالا دوسرے سے یہ نہ سننا ہے۔ تو فرمایا کہ بشیر و نذیر فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، اکثریت جو ہے وہ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں اور نہیں سنتے۔ تو جب یہ پیش کیا گیا قرآن پاک کی دعوت دی گئی تو آگے سے مشرکین نے کیا کہا؟ ان کا ذکر فرمائے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، اور انہوں نے کہا ہمارے دلوں میں تو ایک پردہ ہے۔ دلوں میں کیا ہے؟ پردہ ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس سے ہمارے دل بند ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ، جو آپ ہمیں سنا رہے ہیں، جو آپ دعوت دے رہے ہیں۔ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور کانوں میں ہمارے بوجھے پڑے ہوئے ہیں، روئی پڑی ہوئی ہے، ڈاٹ پڑے ہوئے ہیں، کان بھی بند ہے۔ جو نہ سنے تو اس کے کان بند ہی ہیں۔ پھر تیسرے کہا کہ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے، اس پردے کی وجہ سے ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اور میں فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں گے۔ یہ کن کا جواب تھا جی؟ یہ کافروں کا جواب تھا۔ تو پردہ دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک تو بندے کو سمجھنا ہے، وہ کوشش کرتے لیکن سمجھنا ہے۔ ایک سمجھتا ہے لیکن اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کو دھتکارتا ہے، اگنور کرتا ہے، نہیں مانتا۔ ایسے پردے والا جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ پھر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کے دلوں پہ مہر ہیں، کانوں میں پردے ہیں اور آنکھوں پہ بھی پردے ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں۔ تو اب اعتراض تو یہ ہو سکتا ہے جب اللہ نے ان پہ پردے مہر لگا دی اور کان بند کر دیے، دل بند کر دیے، تو بیچارے اب کیا کریں؟ لیکن بیچارے وہ تب بنے جب ان کے سامنے بات آئی، انہوں نے نہیں مانی، اس کے بعد اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگائے۔ مہر بعد میں لگتی ہے، پہلے دل صاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جو میرے راستے تلاش کرتا ہے میں ان کو اپنے راستے دکھاتا ہوں، لیکن جو اس کو نہیں مانتا، دور ہٹتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو جدھر جانا چاہتا ہے تو اللہ اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں۔ ایک آدمی ہے وہ کوشش کرتا ہے یار نیکی حاصل کروں، کس طرح کروں، یہ اس بات سمجھوں، کوشش میں لگا ہوا ہے۔ کوئی تبلیغ پہ جاتا ہے، کوئی درس میں بیٹھتا ہے، کوئی جناب مولوی صاحب کو گھر بلا کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو لگا ہوا ہے، اس کو تو راستہ مل جائے گا۔ لیکن ایک ہے کہ بھئی ہماری ضرورت ہی نہیں ہے، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ تو یہاں ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہمارے دلوں میں پردہ ہے، آنکھوں میں، کانوں میں روئی ہے، ڈاٹ پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے اور ہمارے درمیان پردہ ہے، ہم سنتے ہی نہیں۔ تو جب نہیں ہے تو پھر پردے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اس ٹائم سے بچائے، پردے لگ جائے۔ میں حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ نازل کیا گیا قرآن ہے رحمان اور رحیم کے طرف سے۔ کتاب فصلت آیات، ایسی کتاب ہے جس کی آیات، جس کے احکام، جس کی باتیں تفصیلی ہے، کھلی باتیں ہیں، سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں۔ قرآن عربیہ، قرآن ہے عربی زبان کا، وہ بتا دیا کہ عربی زبان میں کیا نازل کیا۔ قرآن عربیہ لقوم یعلمون، ایسے لوگوں کے لیے جو کہ سمجھ رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، جو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔
بشیرا ونذیرا، خوشخبری سناتا ہے اور ڈراتا بھی ہے۔ فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، پس اکثر لوگ اس سے منہ موڑتے ہیں اور نہیں سنتے۔ وقالوا قلوبنا في أكنة، اور کہا انہوں نے کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، مما تدعونا الیہ، اس چیز سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہو۔ وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں میں ڈاٹ پڑے ہوئے ہیں، روئی پڑی ہوئی ہے، سنتے نہیں۔ ومن بیننا وبینک حجاب، اور آپ کے اور ہمارے درمیان پردے ہیں۔ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، پس آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے۔ اپنا کام کرو گے تو ٹھیک ہے، جواب بھی دینا پڑے گا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔